اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ایثار اور سخاوت۔ حضرت امام حسن اور امام حسین بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے منت مانگی، یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے، میں 3 روزے رکھوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو شفا دے دی تو پھر بچوں نے بھی روزے رکھے۔ ان بچوں کی عمر ابھی 7 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ میرے بچے نے بھی روزے رکھے ہیں تو میں کہیں سے تھوڑے سے جون لایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جون حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دے دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جون پیس کے روٹیاں پکائیں، اور جب عین افطاری کا وقت ہوا تو دروازے پر ایک بھکاری آیا اور اس نے صدا دی، اے میرے محمد کے گھر والوں، کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بچوں کی طرف دیکھا تو امام حسین چھوٹے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے کھانے کے برتن اٹھائے اور کہنے لگے کہ اماں میں اپنا کھانا نہ دے کے آؤں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رشک کرنے لگی۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے باہر گئے اور اپنے حصے کا کھانا اس فقیر کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کھانے کی اشد ضرورت تھی، پر پھر بھی انہوں نے اپنا کھانا اس فقیر کو دے دیا۔ پھر دروازے سے واپس آ کر انہوں نے پانی سے روزہ کھولا اور کھجوریں کھائیں۔ پھر صبح کو پانی پیا اور کھجوریں کھا کے روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر سے جون لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ان کو پیس کے روٹیاں پکائیں، اور جب افطاری کا وقت ہوا تو عین افطاری کے وقت دروازے سے ایک آدمی کی آواز آئی، مجھے کھانا دے دو، میں بھوکا بھی ہوں اور یتیم بھی ہوں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں، بیٹا دیر نہ کرنا، یتیم کا پیٹ بھرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے کھانا اس کو دے کر خود پانی اور کھجوروں سے روزہ افطار کیا، اور پھر تیسرے دن بھی سحری میں پانی اور کھجوریں کھائیں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جون لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جون پیس کے روٹیاں پکائیں، اور جب افطاری کا وقت آیا تو دروازے پر ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا کہ میں مسکین ہوں، لاچار ہوں، بھوکا بھی ہوں، میرے پاس کھانا بھی کوئی نہیں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ پھر اٹھے، تیسرے دن کا بھی کھانا اس آدمی کو دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر ہامتے کامتے مسجد تک گیا کہ کہیں میرے بچے بھوک سے جل نہ جائیں، اور جب انہوں نے مسجد میں قدم رکھا تو ایسا لگا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی یہ جبرائیل کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تیرے ان 3 دنوں کا عمل خدا کو بھی بہت پسند آیا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بڑا پسند آیا ہے۔ آج کے دور میں اگر بچے کو بھوک لگتی ہے تو ماں اس کے لیے روٹی پکاتی ہیں، چاہے وہ بیمار ہو یا اس کو کوئی اور مسئلہ ہو، تو وہ پھر بھی اپنی اولاد کے لیے کرتی ہیں کہ اس کا بچہ بھوکا نہ رہے، وہ کسی دوسرے کا نہیں سوچتی۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی ہے، تو وہ سخاوت سے کیسے پیچھے ہٹ سکتی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نبی پاک کو بہت محبت تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اسلام کی شہزادی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ملتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے ان کو ملتے۔ سخاوت وہ خوبی ہے جو انسان کی قدر اس کے دشمن کے دل میں بھی پیدا کر دیتی ہے۔ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں، جو شخص اس سے ایک ٹہنی لیتا ہے تو وہ اسے جنت کی طرف لے جاتی ہیں۔